محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، روزے کے تعلق سے اور روزہ کس طریقے سے رکھنا چاہیے اس کے تعلق سے کچھ احادیث مبارکہ میں نے پہلے گفتگو میں پیش کیا تھا، عرض کیا تھا۔ آج روزے کے مکروہات کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ابو داؤد و ترمذی عامر بن ربیعہ سے راوی کہتے ہیں کہ میں نے بے شمار بار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو روزہ میں مسواک کرتے دیکھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جھوٹ، چغلی، غیبت، گالی دینا، بیہودہ بات، کسی کو تکلیف دینا کہ یہ چیزیں ویسے بھی ناجائز و حرام ہیں، اور روزہ میں اور زیادہ حرام، اور ان کی وجہ سے روزہ میں کراہت آتی ہے۔ آج دیکھیں نا کہ روزہ رکھے مگر جھوٹ پہ جھوٹ ہے، چغلی ہے، غیبت ہے، گالی ہے، عام کر دیا ان سب چیزوں کو۔ روزہ رکھے ہیں، گالی پہ گالی، بغیر کسی بات کے، اس کو گالی اس کو گالی، بیہودہ بات کہنا، چکل بازیاں کرنا۔ تو جھوٹ، غیبت، چغلی، گالی، یہ سب تو ایسے بھی ناجائز و حرام ہے، اور روزہ میں اور زیادہ حرام، اور ان کی وجہ سے روزے میں کراہت آتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ روزہ دار کو بلا عذر کسی چیز کا چکھنا یا چبانا مکروہ ہے۔ چکھنے کے لیے عذر یہ ہے کہ مثلاً عورت کا شوہر یا باندی یا غلام کا آقا بد مزاج ہے کہ نمک کم و بیش ہوگا تو اس کی ناراضی کا سبب، ناراضی کا باعث ہوگا، تو اس وجہ سے چکھنے میں حرج نہیں۔ چبانے کے لیے یہ عذر ہے کہ اتنا چھوٹا بچہ ہے کہ روٹی نہیں کھا سکتا، اور کوئی نرم غذا نہیں جو اسے کھلائی جائے، نہ حیض و نفاس والی یا کوئی اور بے روزہ ایسا ہے جو اسے چبا کر دے، تو بچے کے کھلانے کے لیے روٹی وغیرہ چبانا مکروہ نہیں۔ چکھنے کے وہ معنی نہیں جو آج کل عام محاورہ ہے، یعنی کسی چیز کا مزہ دریافت کرنے کے لیے اس میں سے تھوڑا کھا لینا کہ یوں تو کراہت کیسی، روزہ ہی جاتا رہے گا، بلکہ کفارہ کے شرائط پائے جائیں تو کفارہ بھی لازم ہوگا۔ بلکہ چکھنے سے مراد یہ ہے کہ زبان پر رکھ کر مزہ دریافت کر لیں اور اسے تھوک دیں تو اس میں سے حلق میں کچھ نہ جانے پائے، یہ چکھنے کی تعریف ہے۔ چکھنے سے مراد یہی ہے۔ کوئی چیز خریدی اور اس کا چکھنا ضرور ہے کہ نہ چکھے گا تو نقصان ہوگا، تو چکھنے میں حرج نہیں، ورنہ مکروہ ہے۔ بلا عذر چکھنا جو مکروہ بتایا گیا، یہ فرض روزہ کا حکم ہے، نفل میں کراہت نہیں جبکہ اس کی حاجت ہو۔ عورت کا بوسہ لینا اور گلے لگانا اور بدن چھونا مکروہ ہے جبکہ یہ اندیشہ ہو کہ انزال ہو جائے گا یا جماع میں مبتلا ہوگا۔ اور ہونٹ اور زبان چوسنا روزہ میں مطلقاً مکروہ ہے، یوں ہی مباشرت فاحشہ، گلاب یا مشک وغیرہ سونگھنا، داڑھی مونچھ میں تیل لگانا اور سرما لگانا مکروہ نہیں، مگر جبکہ زینت کے لیے سرما لگایا یا اس لیے تیل لگایا کہ داڑھی بڑھ جائے، حالانکہ ایک مشت داڑھی ہے، تو یہ دونوں باتیں بغیر روزے کے بھی مکروہ ہیں اور روزہ میں بدرجہ اولی۔ روزہ میں مسواک کرنا مکروہ نہیں،
بلکہ جیسے اور دنوں میں سنت ہے روزہ میں بھی مسنون ہے۔ مسواک خشک ہو یا تر، اگرچہ پانی سے ترکی ہو، زوال سے پہلے کرے یا بعد، کسی وقت مکروہ نہیں۔ اکثر لوگوں میں مشہور ہے کہ دوپہر بعد روزہ دار کے لیے مسواک کرنا مکروہ ہے، یہ ہمارے مذہب کے خلاف ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ روزہ دار کے لیے کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے، کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا مکروہ ہے۔ کلی میں مبالغہ کرنے کے یہ معنی ہیں کہ بھر منہ پانی لے اور وضو اور غسل کے علاوہ ٹھنڈ پہنچانے کی غرض سے کلی کرنا یا ناک میں پانی چڑھانا یا ٹھنڈ کے لیے نہانا بلکہ بدن پر بھیگا کپڑا لپیٹنا مکروہ نہیں۔ ہاں اگر پریشانی ظاہر کرنے کے لیے بھیگا کپڑا لپیٹا تو مکروہ ہے کہ عبادت میں دل تنگ ہونا اچھی بات نہیں۔ پانی کے اندر ریاح خارج کرنے سے روزہ نہیں جاتا مگر مکروہ ہے، اور روزہ دار کو استنجے میں مبالغہ کرنا بھی مکروہ ہے۔ یعنی اور دنوں یہ حکم ہے کہ استنجا کرنے میں نیچے کو زور دیا جائے اور روزے میں یہ مکروہ ہے۔ منہ میں تھوک اکٹھا کر کے نگل جانا بغیر روزہ کے بھی ناپسند ہے اور روزہ میں مکروہ۔ رمضان کے دنوں میں ایسا کام کرنا جائز نہیں جس سے ایسا ضعف آ جائے کہ روزہ توڑنے کا ظن غالب ہو، لہذا نان بائی کو چاہیے کہ دوپہر تک روٹی پکائے پھر باقی دن میں آرام کرے۔ یہی حکم معمار، مزدور اور مشقت کے کام کرنے والوں کا ہے کہ زیادہ ضعف کا اندیشہ ہو تو کام میں کمی کر دیں کہ روزے ادا کر سکیں۔ اگر روزہ رکھے گا تو کمزور ہو جائے گا، کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکے گا، تو حکم ہے کہ روزہ رکھے اور بیٹھ کر نماز پڑھے، جبکہ کھڑا ہونے سے اتنا ہی عاجز ہو جو باب صلاۃ المریض میں جو ہے پہلے بیان کیا گیا ہے۔ سحری کھانا اور اس میں تاخیر کرنا مستحب ہے، مگر اتنی زیادہ تاخیر مکروہ ہے کہ صبح ہونے کا شک ہو جائے۔ افطار میں جلدی کرنا مستحب ہے، مگر افطار اس وقت کرے کہ غروب کا غالب گمان ہو۔ جب تک غالب گمان نہ ہو افطار نہ کرے، اگرچہ مؤذن نے آذان کہہ دی ہے، اور ابر کے دنوں میں افطار میں جلدی نہ چاہیے۔ ایک عادل کے قول پر افطار کر سکتا ہے جبکہ اس کی بات سچی مانتا ہو، اور اگر اس کی تصدیق نہ کرے تو اس کے قول کے بنا پر افطار نہ کرے، ٹھیک ہے، یوں ہی مستور کے کہنے پر بھی افطار نہ کرے۔ اور آج کل اکثر اسلامی مقامات میں افطار کے وقت توپ چلنے کا رواج ہے، اس پر افطار کر سکتا ہے اگرچہ توپ چلانے والے فاسق ہوں، جبکہ کسی عالم محقق توقیت دان محتاط فی الدین کے حکم پر چلتی ہو۔ آج کل کے عام علماء بھی اس فن سے ناواقف محض ہیں، اور جنتریاں کی شائع ہوتی ہیں اکثر غلط ہوتی ہیں، ان پر عمل جائز نہیں۔ یوں ہی سحری کے وقت اکثر جگہ نقارہ بجتا ہے، انہی شرائط کے ساتھ اس کا بھی اعتبار ہے اگرچہ بجانے والے کیسے ہی ہوں۔ صبح صادق کو رات کا مطلقاً چھٹا یا ساتواں حصہ سمجھنا غلط ہے۔ رہا یہ کہ صبح کس وقت ہوتی ہے اسے ہم حصہ باب الاوقات میں بیان کر کے آئے، وہاں سے معلوم کریں۔ حضرات محترم، یہ کچھ مسائل تھے جو روزے کے مکروہات کے تعلق سے تھے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، اور ہم تمام کو مسائل شرعیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔